سیاست کے اندر کسی بھی چیز کو، کسی بھی امکان کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر پاکستانی سٹائل آف پالیٹکس جو ہے اس میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس کو چور اور ڈاکو کہا جائے یا قاتل لیگ کہا جائے، اس کو ساتھ آپ اقتدار میں شرکت کر کے نائب وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، اسی سے اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو سینیٹر بنوانا یا کسی کو ڈیزل کہہ کے اس کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ آفر کر دینا، وہ سب کچھ پاکستانی سیاست کے اندر ممکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے بھی آج ایسے ہی دو مرحلے آئے، اور بالکل پاکستانی سٹائل آف پالیٹکس جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے دونوں کو انہوں نے کامیابی سے عبور کیا۔ پہلا مرحلہ تھا عبدالقادر صاحب کا، جو سینیٹر منتخب ہوئے، بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی ان کی حمایت کی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کی حمایت کی۔ یہ وہ سینیٹر ہیں جن کو پی ٹی آئی نے پہلے ٹکٹ دیا اور بعد میں ٹکٹ واپس لے لیا، پھر وہ سینیٹر منتخب ہو گئے، اور آج پرائم منسٹر نے خود پارٹی فلیگ ان کے گلے میں ڈالا اور ان کو پارٹی میں اپنی شامل کر لیا۔ تو عبدالقادر صاحب کی تو کامیابی ہے، ان کو مبارکباد، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی مبارکباد، عبدالقادر صاحب انہیں مبارک ہوں۔ اور دوسری بڑی کامیابی جس کی مبارک ان کو ملنی چاہیے، وہ پرویز خٹک صاحب نے جے یو آئی، جس کو پرائم منسٹر کہتے تھے ڈیزل کے بغیر پہلی اسمبلی چل رہی ہے، ان کو آج انہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ آفر کیا۔ پہلے تو میں آپ کو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق پرائم منسٹر کے بیانات تھے وہ سنواتا ہوں، پھر آپ کو پرویز خٹک کا بیان بھی سناتا ہوں، دکھائیے گا جی۔ ویسے مولانا فضل الرحمان کا تو بڑا سستی قیمت ہے، ایک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اور ایک ڈیزل کا پرمٹ دے دو، مولانا ساتھ آ جائیں گے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ اور اب پرویز خٹک صاحب آفر کیا کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور ڈپٹی بن جائے، ان کے لیے بھی فائدہ ہے اور سب کے لیے فائدہ ہے۔ تو پی ٹی آئی چھا گئی ہے جی، بالکل۔ دیکھیں بزدار صاحب کے اوپر شور چل رہا تھا کہ تبدیلی ہوگی، پتہ نہیں تبدیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ 2.5 سال سے پرائم منسٹر اس چیز کے اوپر بالکل پکے ہیں۔ ان کو پنڈی سے پیغامات آئے بڑا کلیئرلی کہ پنجاب کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے مکمل طور پر کولیپس کر چکی ہے، تبدیل کرنا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر بالکل پکے تھے اس بات کے اوپر کہ نہیں، پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں ہوگا، آپ آئی جی تبدیل کر لیں، چیف سیکرٹری لگا لیں، ایسے جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے وہاں پر اسٹرانگ آفیسرز کو تعینات کیا جائے جس سے صوبہ اچھے طریقے سے چل پائے۔ صوبہ نہیں چلا، بہرحال جو بھی کہہ لیں، وہ مسائل آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے کھڑے تھے۔ دوسرا عبدالقادر صاحب جو ہیں، ان کا ایک ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں آج کے پروگرام میں ہمیں ان کا ضرور تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ سینٹ الیکشنز کے اوپر پرائم منسٹر نے کچھ بیانات دیے تھے اور اپوزیشن کو الزام عائد کیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو پیسہ چلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک سینیٹر کا 70 کروڑ ریٹ لگ رہا ہے، دکھائیے گا وہ بیان بھی۔ اس وقت بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے۔ وہ جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا وہ کوئی حاتم تائی تو نہیں ہے، وہ آ کے پیسہ بنائے گا۔ تو پیسہ کس سے بنائے گا؟ پاکستانی عوام کی کھال کھینچے گا، پاکستان کا خون چوسے گا، اس طرح ہی پیسہ۔ کوئی وہ 70 کروڑ روپیہ، کوئی 50 کروڑ روپیہ ایسے تو نہیں خرچ کرتا۔ یہ آج کا پروگرام ہے جی۔ جمعے کو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے۔ بظاہر سنجرانی صاحب طاقتور امیدوار نظر آتے ہیں۔ یسر رضا گیلانی نے سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ کو شکست دی، لیکن حفیظ شیخ بزدار تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کو بچانا بڑا مشکل تھا، لیکن سنجرانی تگڑے آدمی ہیں، تو امید یہی ہے کہ وہ اچھا مقابلہ کریں گے۔ 3-4 ووٹوں کا جو فرق ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سنجرانی کے اچھے تعلقات اور اسٹیبلشمنٹ کی محبت کی وجہ سے وہ اس جو لائن ہے اس کو عبور کر جائیں، وکٹری لائن کو، اور جیت جائیں۔ ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے، کیونکہ ابھی نمبرز میں 1-2 کی کمی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بہرحال ایک ٹرکی پوزیشن نظر آتی ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سیٹ کو بچاتے ہوئے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ کو بچاتے ہوئے انہیں زیادہ مشکلات پیش آئیں، اور امکان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیٹ سنجرانی جیتیں تو دوسری سیٹ سے اپوزیشن کا امیدوار سامنے نہ آ جائے۔